نے بھی چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو تقریروں میں کربلا کے منظر کو بیان کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ حضرت حسین پاک امام حسین علیہ السلام آپ جب میدان کربلا سے حضرت اون محمد ان کے لاشوں کو اٹھا کے لائے تھے تو حضرت علی اصغر کو حضرت بی بی شہر بانو نے اٹھایا تھا اور وہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے کہہ رہے تھے کہ یہ تو بچہ ہے، پیاس کی وجہ سے اس کی حلق خشک ہے، تو ان سے جا کے کہیں کہ ہمارا تو کوئی قصور ہوگا تو اس بچے کا کیا قصور ہے، تو پانی کا ایک گھونٹ مل جائے۔ اس قسم کی تقریریں ہوتی ہیں تو ہمارے لوگ سن کے تو واہ واہ کرتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں۔ جس نے بھی اللہ سے پانی مانگا ہے اللہ نے اس کو پانی دیا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے 12 قبیلے تھے اور انہوں نے 12 ہی چشمے طلب کیے، مانگے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا جو تھا وہ پتھر پہ لگایا تو اللہ نے 12 چشمے دیے، حالانکہ وہ قوم بھی نافرمان تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی وہ قوم فرما بردار نہیں تھی، ایک چشمے پہ اکٹھے نہیں ہوئے، 12 ہی چاہیے تو اللہ نے 12 ہی دی۔ تو اگر نافرمان قوم اللہ سے پانی مانگے تو اللہ دے، امام حسین پاک تو فرما برداری کے لیے گئے ہیں تو پانی کیوں نہیں ملا؟ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پتھر پہ لٹایا اور پیاس کی شدت کی وجہ سے آپ نے پتھر پہ ایڑیوں کو رگڑا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس کو دیکھتے ہوئے پتھر سے پانی کا چشمہ جاری فرمایا۔ تو اگر پیاس کی وجہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر پہ ایڑیاں رگڑیں تو اللہ پانی دے، تو پھر کربلا میں حضرت علی اصغر کے لیے پانی کیوں نہیں ملا؟ اصل میں وجہ کیا ہے؟ حضرت امام علی مقام نے حضرت علی اصغر کو کربلا میں زمین پہ نہیں لٹایا، یا تو لکڑی کا وہ پنگھوڑا بنا لیا یا کسی عورت نے اٹھا لیا یا کسی بچی نے اٹھا لیا، زمین پہ نہیں لٹایا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میرے جد اعلیٰ اسماعیل علیہ السلام نے جب پتھر پہ پیاس کی وجہ سے ایڑیاں رگڑی تھی تو اللہ نے آب زمزم جاری فرمایا تھا۔ اگر پیاس کی وجہ سے علی اصغر نے کربلا میں ایڑیاں رگڑ دی تو اللہ یہاں سے بھی چشمہ جاری فرمائے گا۔ ہمیں پانی نہیں چاہیے، ہمیں نانے کا دین چاہیے۔ پھر مدینہ شریف میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا عامر۔ زندگی میں ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا، تو اس کی برکت یہ تھی کہ جب بھی مدینہ کے لوگ کہیں کنواں کھودتے تھے تو پانی نہیں نکلتا تھا تو کہتے تھے عامر کو بلا کے لاؤ، تو وہ آتا تھا، جس جگہ پہ تھوک دیتا تھا وہاں سے پانی کا چشمہ جاری ہو جاتا تھا۔ ذرا سوچیں کہ جو زندگی میں ایک مرتبہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب اپنے منہ میں لے کر چوسے، وہ جہاں تھوک دے وہاں سے پانی کا چشمہ نکل آئے، تو جو 2.5 سال مصطفیٰ کی زبان کو چوستا رہا اس کے لیے پانی کیوں نہیں نکلا؟ اور پھر اگر پانی ہی مانگنا تھا تو پھر جب بند کیا تھا اس دن مانگ لیتے، سارے کے سارے قربان کرنے کے بعد ہی پانی کیوں مانگا؟
اور دوسری بات یہ ہے کہ جب حضرت علی اصغر کی امی کا نام لیا جاتا ہے تو وہاں بی بی شہر بانو کہا جاتا ہے. تو بی بی شہر بانو جو ہیں وہ حضرت زین العابدین آپ کی والدہ. حضرت علی اصغر کی اماں کا نام ام لیلہ ہے. حضرت سکینہ اور حضرت علی اصغر کی امی جان کا نام ام لیلہ ہے. تو اس کے بعد امام علی مقام حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو کربلا میں پانی کیوں نہیں ملا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ پر 40 دن تک پانی بند رہا. البدایہ والنہایہ میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روضہ انور سے پانی کا ڈول لے کر آگے اور روشن دان سے ڈول کو اندر کر کے کہا عثمان انہوں نے تیرا پانی بند کر دیا ہے، تیرا نبی تیرے لیے پانی لے کے آ گیا. اگر عثمان غنی پر پانی بند ہو تو حضور آ جائے. حسین پاک پر بند ہوا تو کیوں پانی نہیں ملا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ مدد ہمیشہ کلاس روم میں مانگی جاتی ہے. روم میٹ سے مدد مانگ لی، کلاس میٹ سے مدد مانگ لی، یا کسی ٹیچر سے مدد مانگ لی، لیکن جب بندہ کمرہ امتحان میں ہوتا ہے تو وہاں مدد نہیں مانگی جاتی. یعفر جن تھا وہ حضرت امام علی مقام کی بارگاہ میں آیا اور کہنے لگا حضور حکم دیں تو فرات آپ کے خیموں کی طرف بہہ جائے، حکم دیں تو اس کو ختم کر دوں. کہا تو جن ہے؟ کہا ہاں میں جن ہوں. کہا بڑی طاقت ہے تیرے پاس؟ کہا بڑی طاقت ہے. کہاں سے لی یہ طاقت؟ کہنے لگا آپ کے نانا جان کی محبت آپ کی نانا جان سے کی، ان کی نوکری کی ہے تو پھر یہ مجھے طاقت ملی ہے. امام علی مقام نے مسکرا کے کہا میرے نانا جان کی نوکری کرنے کے بعد تجھے یہ طاقت ملی ہے، اور بات حسین سے کر رہا ہے جو راکب دوش مصطفیٰ ہے، جس نے حضور کا لعاب چوسا ہے. مجھے رب کعبہ کی قسم ہے اگر اشارہ کروں تو حوض کوثر بھی کربلا سے بہہ جائے. اور ہمیں پانی کی ضرورت نہیں ہے، نانے کے دین کی ضرورت ہے. اصل میں انہوں نے پانی مانگا ہی نہیں. مانگتے تو ملتا کیوں نہ، جس نے مانگا اس کو ملا. لیکن امام پاک نے کربلا میں صبر کے ساتھ وقت کو گزارا ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں پھر حضرت علی اصغر روتے رہے، پھر شہادت کیسے ہوئی؟ کیونکہ بات تو پیچھے سے چل رہی ہے، تو آگے آ کے تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے کہ پانی لینے کے لیے گئے تھے تو ہرمل نے تیر چلایا تھا. تو جب میرے امام اکیلے کربلا میں رہ گئے تو تمام حجت کے لیے آپ نے لوگوں سے پکارا جو آپ کے مد مقابل کھڑے تھے. کہا تم میں سے ہے کوئی میری مدد کو آنے والا؟ تو جب کوئی آگے نہیں آیا تو فرشتے کہنے لگے مالک ہمیں اجازت دے. حسین نے پکارا. کہا وہ غیرت مند ہے تمہیں نہیں پکارا، اس کے پکارنے کی وجہ کوئی اور ہے. کہا تم میں ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ پھر جن آ گئے مالک ہمیں اجازت دو. فرمایا نہیں. تیسری مرتبہ پھر فرمایا تو کوئی آگے نہیں آیا. تو حسین پاک نے یہ سوچا کہ میں خیموں میں جاتا ہوں، ان سے مل کے آتا ہوں، پھر ان کے ساتھ جنگ کرتا ہوں. تو جب خیمہ میں گئے تو حضرت ام لیلہ نے حضرت علی اصغر کو اٹھایا ہوا تھا جو رو رہے تھے اور تڑپ رہے تھے. تو کہا کہ اپنے بیٹے کو سنبھالیں آقا، یہ مجھ سے نہیں سنبھلا جاتا. کہا خیر ہے ام لیلہ. کہا کہ جب آپ نے یہ جملے سننا کہ جب آپ نے کربلا کے میدان میں یہ پکارا تھا کہ ہے تم میں سے کوئی میری مدد کو آنے والا، تو علی اصغر نے اپنے پگوڑے میں اپنے بازو اور ٹانگوں کو ہلایا تھا. تو جب دوسری مرتبہ پکارا تھا تو اس نے چیخ ماری تھی. جب تیسری مرتبہ پکارا اس وقت سے لے کر اب تک یہ تڑپ رہا ہے، مجھ سے سنبھل نہیں رہا. آپ نے سینے سے لگا کے کہا یہ علی اصغر نہیں، آج کربلا میں مجھے اکبر نظر آ رہا ہے اور یہ میرا مددگار بیٹا ہے. تو آپ نے سینے سے لگا کے اپنے بیٹے کے چہرے پہ کپڑا ڈال کے پھر ان کوفیوں کے سامنے جا کے کہا میرا بیٹا اس لیے نہیں رو رہا کہ یہ پانی کے لیے روتا ہے، کہ اسے پانی کی پیاس لگی ہے.
ارے یہ پانی کے لیے روتا تو 7 کو روتا، یہ پانی کے لیے روتا 8 کو روتا، یہ پانی کے لیے روتا 9 کو روتا، پانی کے لیے روتا اس وقت روتا جب بند کیا تھا، آج 10 کو کیوں رویا ہے؟ ارے یہ پانی کے لیے نہیں رو رہا بلکہ اس لیے رو رہا ہے، یہ مجھے کہہ رہا ہے بابا جہاں چچا عباس شہید ہو گئے، جہاں لڑ کے میرے بھائی علی اکبر شہید ہو گئے، جہاں لڑتے ہوئے بھائی قاسم شہید ہو گئے، جہاں لڑتے لڑتے اونا محمد شہید ہو گئے، کاش میرے بازوؤں میں آج طاقت ہوتی، آج یہاں لڑ کے نانا جی کے دین پر میں بھی قربان ہو جاتا۔ پھر وہاں سے تیر آیا تھا، اور یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ جب اس نے پہلی مرتبہ تیر چلانا چاہا تو اس کے ہاتھ سے تیر نہیں چلا، اس نے بار بار کوشش کی، تیر نہیں چلتا۔ شمر کہتا ہے کیوں نہیں چلاتا، کیا وجہ؟ اس نے کہا جب تیر چلانے کا ارادہ کرتا ہوں تو ننھی سی ایک بچی مجھے نظر آتی ہے، جس کو دیکھ کر رک جاتا ہوں کہ تیر کیسے چلاؤں۔ تو اس نے وہ شراب نکالی اور اس کو کہا کہ یہ پی، تیرا دماغ خراب ہو گیا، اس کو پی اور تیر چلا۔ تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ یہ جو شراب ہے اگر کوئی پیتا ہے تو خدا را اس کو چھوڑ دیں، کیونکہ جب یہ پی لی جاتی ہے تو اپنے بیگانے کی پہچان بندہ بھول جاتا ہے۔ امام علی مقام حضرت امام حسین پاک نے مدینہ سے لے کے مکہ اور مکہ سے لے کے کربلا تک جتنی مصیبتیں اور صعوبتیں آئی، نہ نماز کا دامن چھوڑا ہے اور نہ قرآن کا دامن چھوڑا ہے۔ نماز بھی ادا فرمائی ہے اور قرآن بھی پڑھا ہے۔ اور ثانی زہرا سیدہ زینب پاک سے کسی نے پوچھا تھا کربلا کے میدان میں سب سے مشکل وقت کون سا تھا، تو آپ نے یہ نہیں کہا میرے بھائی شہید ہو گئے تو یہ مشکل تھا وقت تھا، میرے بیٹے شہید ہو گئے تو یہ مشکل وقت تھا، میرے بھانجے بھتیجے شہید ہوئے تو یہ مشکل وقت تھا۔ کہا نہیں، مغرب کا وقت اتنا مشکل تھا کہ جب انہوں نے خیموں کو آگ لگا دی تھی تو نماز پڑھنے کے لیے ہمیں جگہ نہیں مل رہی تھی۔ تو یہ سیدہ کائنات کے جملے سننے کے بعد یہ بخوبی پتہ چلتا ہے کہ وہ خالصتاً دین کو بچانے کے لیے آئے تھے، نمازیں بچانے کے لیے آئے تھے، قرآن بچانے کے لیے آئے تھے، اور وہ خالصتاً دین کے لیے آئے تھے، تخت کے لیے نہیں آئے۔ جو تخت کے لیے آتا ہے سپاہ ساتھ لے کے آتا ہے، وہ بچے لے کے نہیں آتا، وہ چھوٹی بچیاں لے کے نہیں آتی۔ تو وہ اس لیے آئے تھے کہ دین بچ جائے۔ تو حضرت امام علی مقام نے دین کو بچایا ہے۔ آپ نے سر کا نذرانہ تو دے دیا، دنیا کے سب یزید اسی غم میں مر گئے، سر مل گیا حسین کا بیعت نہیں ملی۔ سر تو دے دیا ہے لیکن اس نے یزید کی بیعت نہیں کی۔ امام پاک نے بیعت نہ کر کے یہ بتا دیا ہے جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ ہم نے دنیا کے یزیدوں کے سامنے حق بن کے کھڑا ہونا ہے، کسی یزید کی بیعت کو قبول نہیں کرنا۔ ہر دور میں یزید جیسے بھی آئیں گے، حسین جیسے بھی آئیں گے، ہر دور میں یزید کے ماننے والے بھی ہوں گے اور حسین کے ماننے والے بھی ہوں گے، لیکن امام پاک نے یہ کربلا میں بتایا ہے کہ جب جب یزید آئے گا جو حسینی ہوگا کبھی بھی اس کی پیروی نہیں کرے گا، ہمیشہ اس کی مخالفت کرے گا۔ تو ہم نے یہاں آج یہ عہد کرنا ہے کہ ہم حسینی ہیں اور فطری طور پہ ہم حسینی ہیں، یہ نہیں کہ نام امام پاک کا لے لیا اور کام ہم نے یزید والے کیے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو آج کل یزید کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں۔ تو ہم تو یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، مالک ہم چاہے گناہگار ہی صحیح، بد اعمال ہی صحیح، ہمیں قیامت کے دن حسین پاک کی غلامی میں اٹھانا، اور جو یزید کے نعرے لگاتے ہیں ان کو ان کے پیچھے اٹھانا، پھر پتہ چلے گا کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے۔ اور آج کا یہ خصوصی طور پہ یہ جو جلسہ ہے یہ دستار فضیلت کا جلسہ ہے۔
بچوں نے نادرہ قرآن پاک پڑھا ہے اور آج ان کی دستار بندی ہے۔ علامہ مولانا محمد اعظم قردیزوی صاحب نے بچوں کو قرآن پاک پڑھایا، اور جس طرح یہ ناظرہ قرآن پاک انہوں نے پڑھا ہے، ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو قرآن پاک حفظ کرنے کی اور پھر عالم دین بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دلوائیں۔ دنیا کی تعلیم ہر بندہ ہی اپنے بچوں کو دینے کی خواہش کرتا ہے۔ کوئی کہتا ہے جس کا بچہ زیادہ لائق ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانا چاہتا ہوں، کوئی کہے گا انجینئر بن جائے، کوئی کہے گا سائنسدان بن جائے۔ لیکن چھوٹی سی بات میں یہاں عرض کرتا ہوں کہ اگر کوئی ڈاکٹر بن گیا کسی کا بیٹا اور وہ ڈاکٹریٹ کی ڈگری لے کے یونیورسٹی سے باہر نکلتا ہے تو اللہ نہ کرے اس کی موت واقع ہو جائے، تو آپ بتائیں، فیصلہ کریں کہ کیا اس کی وہ ڈاکٹریٹ کی ڈگری اس کو قبر و حشر میں فائدہ دے گی؟ کبھی نہیں۔ اس کو زندگی میں ہو سکتا ہے کہ فائدہ ہو، اگر وہ زندہ ہے تو وہ، اگر اس نے کسی ہاسپٹل میں جاب کر لی یا کوئی کلینک وغیرہ بنا لیا تو اس کا فائدہ اس کو ملے، لیکن وہ ڈگری اس کو قبر و حشر میں اس کا کام نہیں دے گی۔ لیکن اگر وہ حافظ قرآن ہے یا عالم دین ہے، ڈگری اس کے پاس نہیں، تو اگر اس نے حفظ کیا ہے یا عالم ہے تو جب دنیا سے جائے گا قبر میں بھی فائدہ ہوگا اور حشر میں بھی فائدہ ہوگا۔ تو تعلیم تو وہ ہونی چاہیے جس میں فائدہ ہو۔ تو ہمارے موسٹلی جتنے نوجوان ہیں ان کو جنازے کی دعا بھی نہیں آتی اور فاتحہ بھی پڑھنی نہیں آتی۔ تو ذرا سوچیں کہ اگر کسی کا باپ فوت ہو جائے یا کسی کی والدہ فوت ہو جائے تو وہ اس کے لیے پڑھ کر دعا بھی نہ کرے، مغفرت بھی نہ کر سکے، تو ایسے بیٹے پہ تحف ہے نا، ایسی اولاد پہ کہ وہ اپنے والدین کو پڑھ کر اصحال بھی نہیں کر سکتی، اصحال ثواب بھی نہیں کر سکتی۔ تو یہ کب ممکن ہوگا؟ جب ہمارے بچے دین پڑھیں گے، دین سیکھیں گے۔ تو ہمیں اپنے بچوں کو، جس کے 2-3 بچے ہیں، چاہیے تو سب کو دین کی تعلیم دلوائے۔ آج تو ایسا مدرسوں میں ہو گیا کہ اسکول کی تعلیم بھی دی جاتی ہے اور دینی تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ جب بچہ 8 سال کے بعد پڑھ کے مدرسے سے فارغ ہوتا ہے تو اس کو ایم اے اسلامیات یا ایم اے عربی کی ڈگری بھی جو ہے اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اس کو دنیاوی تعلیم بھی ساتھ ساتھ دلوائی جاتی ہے۔ تو اپنے بچوں کو اگر مدارس میں داخل کروائیں گے تو آپ کے بچے دونوں علوم سے سرفراز ہوں گے، دینی تعلیم بھی حاصل کریں گے اور دنیاوی تعلیم بھی حاصل کریں گے۔ ہم نے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دینی ہے، اور خود بھی جو بندے جن کو مسائل دینی نہیں آتے وہ قبلہ علامہ صاحب کے پاس بیٹھیں یا جو ان کی مساجد کے ائمہ ہیں ان کے پاس بیٹھیں، ان سے مسائل سیکھیں، پوری مسائل کے بارے میں بات کریں۔ جن کو غسل کے فرائض نہیں آتے، وضو کے فرائض نہیں آتے، موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی مجمع میں، بڑے مجمع میں پوچھ رہے ہیں کہ کس کس کو غسل کے فرائض آتے ہیں، تو چند ہاتھ کھڑے ہوتے ہیں، تو باقی جتنے ہاتھ ہیں وہ سب نیچے ہوتے ہیں۔ تو جو شادی شدہ بندہ ہے اس کو غسل کے فرائض نہیں آتے، تو پھر بتائیں کہ اس کا سارا دن کیا، ساری زندگی اس کی اسی طرح ناپاکی میں گزرے گی۔ تو یہ مسائل ہمیں سیکھنے چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اب روح پرور منظر جو دستار فضیلت کا ہے وہ آپ کے سامنے جو دستار ہونے والی ہے، آپ نے یہ منظر دیکھنا ہے اور پھر ذہن میں یہ ارادہ بنانا ہے دل میں کہ ہم نے ابھی اپنے بچے کو قرآن پاک پڑھانا ہے، تو ہمارا بچہ بھی سامنے کھڑا ہو کے اس کی بھی دستار ہوگی تو لوگ کہیں گے جی آپ کے بچے نے قرآن پڑھا ہے۔